بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. گناہ کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے. میرا اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اب آئیے یہاں سننا یہ ہے بڑے گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے. تھوڑا اگر وقت میں جتنی گنجائش ہے کچھ گناہ کبیرہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آج سے ہم عہد کریں گے، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم سب بڑے گناہوں سے بچیں گے. میرے بھائیوں، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو. اگر پیر کا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو. یاد رکھنا، سچا پیر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم بتاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جو جی میں آئے کرو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تو یاد رکھنا کسی کی طبیعت نہیں چلے گی، صرف قرآن اور سنت کی تعلیم ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی. اور یاد رکھنا ہمارے جتنے پیر ہیں صدیق اکبر سے لے کر آج تک کے مشائخ تک، سب نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا، سب نے ہمیں حدیث کا راستہ بتایا. اچھی طرح یاد رکھنا، ہزاروں کی تعداد میں عرس کے نام پہ جمع ہونے والوں، میری قوم کے جوانوں، آج کتنا اچھا دن ہے، آج کتنی اچھی رات ہے. اتنے لوگ کس کو ملتے ہیں، اتنے لوگ کہاں آتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہاں تو ہزاروں لوگ جمع ہیں. اللہ اکبر. زمین کے اندر کے اولیاء تو موجود ہیں، زمین کے اوپر کے اولیاء بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اگر ہم یوں ہی آ کر یوں ہی چلے گئے اور ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سیکھا، ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ سیکھا، تو یاد رکھنا جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ پیاسا ہو اور دریا کے کنارے بھی پیاسا ہی رہے تو اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا. تو آئیے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. آج ایک نعرہ لے کر جائیں، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. کبیرہ مطلب بڑا، بڑے گناہوں سے بچنا ہے. ویسے تو ایک بات عرض کر دوں، کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت. اس لیے کہ جب وہ ٹھوکر جو لگا کرتی ہے وہ پہاڑوں سے نہیں لگتی، بلکہ ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے آپ نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا اور وہی گناہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، وہی گناہ آپ کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے. اللہ اکبر. اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ آج جنتی بننے کا طریقہ ہمیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے. بڑے گناہوں سے بچو اللہ کے لیے، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ سے یعنی بڑے گناہ سے بچتے نہیں. تو آئیے وہ بڑے گناہ کیا ہے، ان میں سے چند گناہ پڑھ دیے جاتے ہیں. آئیے جو گناہ کبیرہ ہے یعنی بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے، کیا؟ بد نظری کرنا، یعنی کسی عورت پر کسی مرد کا پاپ کی نظر ڈالنا، غلط نظر ڈالنا، بد نظری کا شکار ہونا. اللہ اکبر. اور کسی عورت کا کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یاد رکھنا اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو. آج فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے، چکر مکر چلتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی پکچریں دیکھتے ہیں. کوئی عورت سامنے آ جائے، بلکہ اب تو حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں، حالات اتنے برے ہو چکے ہیں، محلے میں کوئی لڑکی محلے میں پڑوس کی اگر نظروں سے اگر گزر جائے تو اس پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں، اس پر بھی گندی نظر ڈالتے ہیں. سن لو، اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو، اپنی آنکھوں کو پاپی نہ کرو. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اچھی طرح سے سن لو، میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا، جس مرد نے کسی عورت
کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا یا کسی عورت نے کسی مرد کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ، یعنی اللہ اکبر 69 درجہ زیادہ، 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ تیز و ترار ہے۔ یعنی کہ دنیا کی آگ کو اگر 69 درجہ ایسے ہی حرارت اور بڑھائی جائے تو کتنی تپش ہوگی، کتنی حرارت ہوگی۔ اللہ کے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ حرارت ہے۔ یعنی کہ جہنم کی آگ کو اللہ اکبر 70 مرتبہ جب رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے۔ آپ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے تو اس سے 69 درجہ زیادہ جو آگ میں حرارت ہوگی، جو آگ میں تپش ہوگی، اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے، عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھنے والے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ کسی لڑکی پر نظر پڑے تو اس کو بہن کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر بڑی ہو تو اس کو ماں کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر چھوٹی ہو تو اس کو بیٹی کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہر عورت کو پاک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔